یہ بھی میں آج آن ایئر پہلی دفعہ اس کے لیے میں نے ٹرم سوچی میں کیا ڈیوائز کروں. آپ کو پتا ہے کہ یورپ کی ترقی کے پیچھے جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے نا وہ یہ کہ انہوں نے علماء کو، جو ان کے پادری تھے، مولوی جن کو آپ کہہ لیں، ان سے جان چھڑا لی اور انہیں ایک ویٹیکن سٹی بنا کے دے دیا کہ جو کچھ تم نے کرنا ہے نا یہاں کرو بیٹھ کے. جب سے یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا کرسچنز کا، اس دن سے یورپ نے ترقی کا آغاز کیا اور آج وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. جب تک یہ مولوی تھا عذاب الہی بنا ہوا تھا ان کے لیے. اس کا آغاز تو ہوا فرینچ ریولوشن سے 1789 میں. آپ ذرا فرینچ ریولوشن کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو اس وقت دنیا میں آپ ڈیموکریسی کی بہاریں دیکھ رہے ہیں نا، میں اس ڈیموکریسی کے اس حصے کو تو غلط سمجھتا ہوں جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے ہو، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس ڈیموکریسی کی جس میں آپ حلال و حرام کا فیصلہ قرآن و سنت سے کرتے ہیں اور جو حلال کے دائرے کے اندر چیزیں وہ آپ کثرت رائے سے کرتے ہیں. بہرحال یہ جو برکات آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا آغاز فرینچ ریولوشن سے ہوا ہے. اس سے پہلے انسانوں کے غلام تھے امپائرز کی شکل میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریولوشن برپا کی خلافت راشدہ کے دور کے اندر تو وہ بڑے اچھے طریقے سے چلی، لیکن بعد میں پھر ایک سپر پاور ہم بھی بن گئے اور بنو امیہ اور بنو عباس یہ بھی امپائرز کھڑی ہو گئی اور پھر وہی سلسلے شروع ہو گئے جو رومنز کے تھے، پرشینز کے تھے. فرینچ ریولوشن جو آئی ہے اس نے پہلی دفعہ وہ آپ سمجھ لیں کلٹ توڑا. وہاں پہ بھی جو پادری تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ چندے عوام سے بٹورتے تھے، کچھ شہنشاہ کو کھلاتے تھے اور کچھ اپنے چرچز کے اوپر اور اپنی ذات کے اوپر لگاتے تھے اور یہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر عوام کو وہاں ہوش آئی اور انہوں نے کہا کہ یار ان مولویوں سے جان چھڑاؤ، اور پھر ان ساروں کو پھانسیاں دی گئی، حتیٰ کہ شہنشاہ بھی اور وہ بھی. اور یہ پہلا اس ماڈرن دور کے اندر جو پہلا آپ سمجھ لینا ایک مائل سٹون ہے وہ فرینچ ریولوشن ہے 1789. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ چیز پھیلتی چلی گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ رشین امپائر بھی ٹوٹ گئی، وہاں پہ بھی کمیونزم کا انقلاب آیا. ٹھیک ہے اس میں کچھ چیزیں کباتے تھیں لیکن اوورآل معاشرے کے لیے تو وہ اچھی چیز تھی. اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹی. ہمیں صرف پتہ ہے سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے، اور بھائی سلطنت عثمانیہ ان سب سلطنتوں میں چھوٹی تھی جو ٹوٹی ہے. گریٹ برٹن ٹوٹ گیا جو انسانی تاریخ میں سب سے بڑی حکومت جہاں سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی حکومت تو کبھی بھی کسی نے نہیں کی ہے، نہ منگولوں نے کی نہ مسلمانوں نے کی جو گریٹ برٹن کی تھی. یعنی پورا سب کانٹیننٹ ان کے پاس تھا، اندازہ کریں. اور ادھر سے آسٹریلیا اور وہ سارے علاقے اور پھر افریقہ تک ان کی حکومت وہ بھی ٹوٹ گئی. جرمنی کی حکومت بھی ٹوٹی. یہ ساری کی ساری امپائرز ٹوٹنا شروع ہوئی، لیکن آغاز ہوا فرینچ ریولوشن سے. اور اس کو اگر آپ سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہاں بھی مسئلہ مولوی تھا. یہ آج آپ جو سکون کی زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں نا، آپ نے ارطغرل ڈرامے میں، وہ تو زیادہ تر تو ڈرامہ ہی ہے اس کے اندر، لیکن اوورآل جو چیز دکھائی گئی ہے نا یہی ہوتا تھا کہ لوگ بیچارے دن کے وقت شکار کرنے گئے ہیں، واپسی پہ آئے تو سارے فیملی ممبرز ہی قتل ہو گئے ہیں، کسی قبیلے نے حملہ کیا اور سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا. اب تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ ساری برکات ہے فرینچ ریولوشن کی اور اس کے بعد امپائرز گرنے کی. اور پھر آخری جو بلو ہوا ہے نا وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے. ہٹلر ایک اس دنیا کے لیے عذاب الہی تھا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہٹلر کی ان جنگوں کی وجہ سے اگرچہ وہ جنگ تو ہار گیا لیکن گریٹ برٹن اتنی کمزور ہو گئی کہ انہیں مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑی. یہ آپ کو جو بتایا جاتا ہے نا ہمارے بزرگوں کی قربانیاں، یہ بزرگوں کی قربانیاں بعد میں ہیں جو پارٹیشن کے وقت ہوئی. بیسیکلی گریٹ برٹن اس امپائر کا بوجھ اب اٹھا ہی نہیں سکتی تھی. ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں رہے تھے کیونکہ وہ اس دوسری جنگ عظیم میں اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ یہ معاملات چلا نہیں سکتے تھے. اگر وہ دوسری جنگ عظیم نہ ہوئی ہوتی نا تو آج یہاں پہ بلٹ ٹرین چل رہی ہوتی. ہاں یعنی انگریز بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوئے تو میں نے وہ بات اس سے سٹارٹ کی تھی کہ یہ مولویوں کو جب انہوں نے نکالنا ترقی کی ہے تو میرا یہ مطالبہ ہے، یہ کاؤنٹر نیریٹو میں پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ویٹیکن سٹی کے طرز کے اوپر ایٹ لیسٹ پاکستان میں ایک مولوی سٹی بنانا چاہیے، اس کا نام بھی مولوی سٹی ہو. اور یہ تو فخریہ اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں نا، مولوی بہت آنریبل لفظ ہے. ہمارا محبوب، ہمارا آقا مولانا، ہم نبی الاسلام کے لیے بھی درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا استعمال کرتے ہیں.
اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے انت مولانا، لیکن وہ پھر اور معنوں میں ہو جائے گا، وہ تو الٹیمیٹ معنی ہے. لیکن یہاں پہ تو مولوی سٹی بنایا جائے جسٹ لائک ویٹیکن سٹی، اور اس طرح کے سارے مولوی وہاں پہ بھیج دیے جائیں. میں نہیں کہتا کہ انہیں آپ پھانسی چڑھائیں، وہاں انہیں رکھیں، ساری فیسلٹیز دیں ان کو، اور جو جو بندہ اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے نا اسے وہاں پہ یہ رکھنا شروع کر دیں. اور آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ تک تو یہ معاملات خراب رہیں گے، لیکن پھر بہتری آنا شروع ہو جائے گی. آج آپ کو جو ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ اور اس کے جو حواری ہیں ان کے اندر جو اتنی سادگی اور یہ چیزیں سب کچھ نظر آ رہی ہیں نا، اس وجہ سے کہ ڈنگ نکل گیا ہے. ورنہ یہ ساری صلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف انہی مولویوں نے کی ہوئی تھی، پادریوں نے. یہ پوپ جو آج کل اتنے منکسر المزاج ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلیبی جنگیں کروائی ہوئی ہیں. پوری دنیا کا امن ان لوگوں نے برباد کیا ہے. خدا بھلا کرے جب یہ ویٹیکن سٹی بنا ہے نا، اس کے بعد سے یورپ نے ترقی کی اور دنیا میں سکون آیا. میں بھی یعنی اس وقت پریکٹیکلی تو آرمی چیف سے ہی کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے بدقسمتی ہے ہماری. یہ ساری باتیں تو ہمیں پرائم منسٹر سے کرنی چاہیے، لیکن ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں فوج کی ایک پاور ہے، اور جو کو تھوڑی بہت آپ کو کچھ عرصہ پہلے کمزوری نظر آ رہی تھی تو وہ آپ نے دیکھا ہے وہ اب کس طریقے سے سامنے آئے. تو ٹھیک ہے، کوئی عوام کے لیے بھی سوچیں. اس وقت تو آرمی اتنی اسٹرانگ ہوئی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اب پیچھے ہٹی ہوئی ہیں، اور جو ایک کوئی جماعت تھی وہ اس کے بھی سارے لیڈرز انہوں نے گرفتار کر کے جو کچھ کر دیا. اس میں ان کا بھی قصور ہے، کیونکہ وہ لوگ خود پہلے یہی کچھ تھے. جس طرح نواز شریف صاحب جب تک نکالے نہیں گئے تھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تھے، جب نکالے گئے تو ووٹ کو عزت دو. عمران خان صاحب نے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، جو جو شرمناک حرکتیں کی، آج وہ بھگت رہے ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی یہ کچھ ہوگا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے جس طرح آج آپ کے مخالفین کے لیے اٹھا رہے ہیں، اور الحمدللہ اٹھائی. بہرحال عمران خان صاحب بھی آج کل بڑے نظریاتی ہوئے ہیں. تو پریکٹیکلی اس وقت فورٹ ظاہر ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے، پہلے بھی تھی اب تو بہت زیادہ آ گئی ہے. تو یہ نیکی کا کام کرتے یار. میں نہیں کہتا انہیں بلوچستان میں پھینکے، ویسے جگہ تو زیادہ وہاں ہے اور قابل بھی اس جگہ کہیں گے ہاں، لیکن چلو ان کو ناردرن ایریا میں یار کوئی اچھی سی فیسلٹی دے دیں، وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی جگہ نکل آئے گی. اس قوم کی جان چھڑائے، انہوں نے جہنم بنا دیا ہے اس ملک کو، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. ٹھیک ہے، ہاں جو اچھے لوگ ہیں ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ان کو رہنا چاہیے. لیکن جو اس قسم کے غنڈے ہیں ان سے عوام کی جان فوج ہی چھڑوا سکتی ہے. پھر ظاہر اس کے لیے آرمڈ کنفلکٹ ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا. اتنی جلدی یہ لوگ اپنی جان نہیں چھوڑیں گے. اسلام کو بھی مجبوراً تلوار اٹھانی پڑی ہے. رومنز اور پرشینز کو اکھاڑنا کوئی آسان کام تھا؟ بدماش کو اپنی پوسٹ چھوڑتا ہے. اور اس طرح کا جو آرمڈ کنفلکٹ ہے وہ بالکل جائز ہے. بلکہ وہ اگلے دن آرمی چیف نے تقریر میں خوارج کی ٹرم استعمال کیا ہے مذہبی دہشت گردوں کے لیے. لیکن یہ بھی خوارج ہیں جن کو آپ اپنا ایسٹ سمجھے ہوئے ہیں، یہ بھی خوارج ہی ہیں. ہاں، ان کو اپنا ایسٹ نہ آپ لوگ سمجھیں، یہ بھی مصیبت بنے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہ جب اے پی ایس پہ حملہ ہوگا تو پھر ہی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی. یہ عوام کو تو کاٹ رہے ہیں اتنے عرصے سے. تو یہ مولوی سٹی کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے، اور عام کنفلکٹ ہو تو ضرور ہو، کیونکہ یہ بیسیکلی جو مذہبی دہشت گرد ہے نا، یہ منافق ہے عملاً. عقیدے میں چلے ہم ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں، عملاً یہ منافق ہیں. اور ان منافقین کے رد کے لیے ایک آپریشن لانچ ہونا چاہیے، رد النفاق. اس کا نام رکھیں رد النفاق، جس نے رد الفساد رکھا تھا نا انہوں نے، رد النفاق. جو اس طرح کے منافقین ہیں جو اسلام کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، خواہ وہ مسلمان بن کے ہیں یا جس طریقے سے بھی، ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں اس قسم کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے گن پوائنٹ کے اوپر آپ کی لینگویج میں پریس کانفرنس کروائی جائے. ہاں اور سمجھ آئے گی. جس طرح 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں نا، یہ صرف سافٹ ٹارگٹ پولیٹیشنز ہی ہوتے ہیں کہ ان سے آپ پریس کانفرنسز کروا لیتے ہیں. مولوی تو کوئی آپ کے قابو نہیں آتا. میں نے تو کوئی اس قسم کا گنڈا مولوی نہیں دیکھا جس نے کبھی دبے الفاظ میں بھی مذمت کی ہو. میں کہتا ہوں اس کے اوپر اب سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلنی چاہیے کہ آپریشن رد النفاق لانچ کیا جائے. ان گنڈے مولویوں کو ان سے پریس کانفرنسز کروائی جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو شریف النفس قسم کے علماء ہیں جن کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں
یا ہے ہی نہیں بیچاروں کے, ممی ڈیڈی قسم کے, جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, ثاقب رضا مصطفی, اس قسم کے جو لوگ ہیں نا, ان لوگوں کو جن کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان لوگوں کو فرنٹ پہ لا کے یہ تو بغیر کسی دھمکی کے بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, شریف لوگ بیچارے. اس پہ اور بھی کافی دیر بول سکتا تھا لیکن وہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن میں نے اتنی یعنی بات کی ہے کہ جو عوام الناس تک پہنچے اور بڑوں تک پہنچے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ آواز بلند ہو کہ اب پاکستان کو جو آپ لوگوں نے جہنم بنایا ہوا ہے, خدا کے لیے ان لوگوں سے ہماری جان ہمارے بڑے چھڑوائیں. اور کاؤنٹر نیریٹو بھی میں نے دے دیا ہے, یعنی لوگ کہتے ہیں کہ صرف لوگ چیختے ہیں, میں تو ہر کرٹیکل ٹاپک کے اوپر بولتا ہوں, پھر کاؤنٹر نیریٹو بھی اور اس کا سولوشن بھی دیتا ہوں. اینڈ پہ ہم دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے بالخصوص, اور باقی مسلم امت کے لیے بالعموم, اور باقی پوری انسانیت کے لیے بالعموم, کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو رہنے کے قابل جگہ بنائے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص اے اللہ کشمیر میں, انڈیا میں, فلسطین میں, چائنا میں, افغانستان میں, شام میں, عراق میں, یمن میں, جہاں کہیں بھی مسلمان پاکستان کے اندر بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما, اسے رہنے کے قابل بنا. اے اللہ اسے ترقی عطا فرما, اور یہاں پر یہ جو مذہبی غنڈے ہم پر مسلط ہوئے ہیں, اے اللہ ان کے شر سے ہماری جان چھڑا, اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی ایک امن کا گہوارہ بنا. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما. اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ درد, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.